جو ناصر ہیں یہ پیدائشی طور پہ معذور ہیں، لیکن ان کی دوستی جب فیس بک پہ ہوئی تو رمیزہ کو بالکل علم نہیں تھا کہ جو ناصر ہیں وہ معذور ہیں، کیونکہ یہ اپنی آدھی تصویر فیس بک پہ پوسٹ کرتے تھے۔ آپ یہ بتائیے گا جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ ناصر کی ٹانگیں نہیں ہیں تو کس طرح کا شوق لگا تھا آپ کو؟ یعنی کافی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے کیا سوچا تھا کیا ہو گیا۔ پھر میں نے ارادہ یہی کر لیا کہ میں نے اب کرنی تو اسی کے ساتھ ہی کرنی، ورنہ کروں گی نہیں۔ جب ہم اکثر کافی کسی مال میں جاتے ہیں یا کسی پارک میں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تو مجھے اس چیز کا بہت کافی فیل ہوتا ہے کہ کاش میری بھی ٹانگیں ہوتی تو میں بھی اپنی وائف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتا، اور میری خواہش یہی ہے کہ میری بھی ٹانگیں لگ جائیں جو پلاسٹک کی لگتی ہیں، اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ ہنسی خوشی گزار سکوں۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب دو دل ملتے ہیں تو اس پہ دنیا رش کرتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ناصر اور ان کے ساتھ رمیزہ۔ جو ناصر ہیں یہ پیدائشی طور پہ معذور ہیں، لیکن ان کی دوستی جب فیس بک پہ ہوئی تو رمیزہ کو بالکل علم نہیں تھا کہ جو ناصر ہیں وہ معذور ہیں، کیونکہ یہ اپنی آدھی تصویر فیس بک پہ پوسٹ کرتے تھے۔ جب انہوں نے شادی کا ارادہ کیا تو ناصر نے انہیں بتایا کہ میں تو معذور ہوں، تو اس کے بعد جب رمیزہ ہیں، ظاہری بات ہے انہیں کافی شوق لگا۔ ہر عورت جو ہے وہ چاہتی ہے میرا شوہر خوبصورت ہو، اچھا ہو، ہیلدی ہو، لیکن یہ محبت کی آپ لازوال داستان دیکھیں کہ شوہر کی معذوری کے باوجود جو بیوی ہے اس نے ارادہ کیا، جو گھر والے تھے وہ نہیں مانتے تھے لیکن باوجود انہوں نے ایک ہونے کا ارادہ کیا۔ سچی محبت آخرکار جیت گئی۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو تھوڑی سی خامی دیکھ کے لڑکے یا لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے کی جب باری آتی ہے، ہائٹ کا مسئلہ ہو تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ رمیزہ ہماری بہن ہیں جنہوں نے ناصر کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور آج ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، محبت کی لازوال داستان ہے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رمیزہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رمیزہ، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے ناصر کے ساتھ شادی کر کے، اور ماشاءاللہ آپ دونوں بہت خوش ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ ناصر کی ٹانگیں نہیں ہیں تو کس طرح کا شوق لگا تھا آپ کو؟ یعنی کافی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے کیا سوچا تھا کیا ہو گیا ہے، کہ یہ تھا کہ میرا تو اتنا نہیں تھا ذہن کہ میں چھوڑوں گی یا کچھ بھی کروں، لیکن مجھے گھر والوں کا ڈر ہوتا تھا کہ امی نہیں مانیں گی، امی کا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن پھر میں نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوئی، تو پھر میں نے ارادہ یہی کر لیا کہ میں نے اب کرنی تو اسی کے ساتھ ہی کرنی، ورنہ کروں گی نہیں۔ مطلب جو ایک سال کی انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ لوگوں کی اتنی اچھی بات چیت شروع ہو گئی کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں معذوری کو، کسی کی غربت کو، یا میں کچھ نہیں دیکھوں گی، صرف میں ایک اچھا جیون ساتھی چاہتی ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ نا کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ سے کبھی فقیر بھی بن جاتا ہے تو فقیر سے بادشاہ بھی بن سکتا ہے۔ انسان ہے نا، اس کو جس نظر سے بھی دیکھو وہ اچھا ہی لگتا ہے۔ ظاہر چاہت تھی تو اتنا ہو گیا تھا کہ چھوڑنے کا کوئی موقع ہی نہیں رہتا تھا کہ اب میں چھوڑوں گی تو کیا ہوگا یا کیا نہیں، کہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ تھا کہ اب کرنی ہے، تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ نا مطلب کر لیتے ہیں شادی، پھر ہم لوگوں نے شادی کر لی۔ اچھا رمیزہ، یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے شادی کرنی ہے، ظاہری بات ہے مختلف خیالات تو آتے ہیں، انسان ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ بدل جاتی ہے، تو جب آپ کی سوچ بدل رہی تھی تو اس وقت کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو کہا کہ نہیں، آپ نے شادی ناصر سے ہی کرنی ہے؟ بس دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ لوگ ایسے ہیں۔ میرے ماشاءاللہ خود 4 بھائی تھے، میں کہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ ہمارے میں ایسا ہوتا تو ہم بھی کسی کے آگے مطلب ایسے ہاتھ پھیلاتے یا ان کو کہتے کہ ہمیں بھی 2 لڑکی، یا بس یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ماشاءاللہ خود کے 4 بھائی ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے نا دل میں۔ بالکل ایسا ہے۔ رمیزہ نے کہا کہ جو خدا کا خوف ہے وہ بہت ضروری ہے، اور رمیزہ کو ناصر کی عادت ہو گئی تھی، 1 سال کی دوستی تھی، باوجود انہوں نے ارادہ کیا شادی کروں گی تو صرف ناصر سے ہی کروں گی۔ آپ یہ اندازہ لگائیے، انہوں نے کچھ چیزوں کو جو اسلامی روح سے دیکھی جائیں کہ انسان کی دولت نہیں دیکھنی بلکہ انسان کا کردار دیکھنا ہے، انسان خود کیسا ہے، کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں شادی کے معاملے پہ۔ تو آئیے ہم ناصر سے بات کرتے ہیں۔ ناصر، آپ بتائیے گا کہ جب آپ کی دوستی ہوئی فیس بک پہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ میں نے کبھی اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا تھا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی مل جائے گی، اور میں تو بہت خوش ہوں اس لائف میں، مجھے اتنا پیار کرنے والی وائف ملی۔
اچھا ناصر، جو رمیزہ ہیں انہوں نے آپ کی معذوری کو مطلب کنسیڈر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں شادی آپ سے ہی کروں گی، ایسی بیویاں ہر ایک کو نہیں ملتی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کافی یعنی کہ ایسے معذور دیکھے ہیں کہ جو اسی طرح یعنی کہ اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ عورت جو ہے وہ معذور کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن جب انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا تو میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے کہ میں ان کو بیان کر سکوں۔ اچھا ناصر، یقیناً آپ کی پہلے دوستی ہوئی اور رمیزہ کو نہیں پتہ تھا ان سارے معاملات کا، تو پھر آپ نے کیسے بتایا جب آپ دونوں کو ایک دوسرے کی عادت بھی پڑ گئی تھی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے اپنی فیس بک کی ہاف پکچر لگائی تھی، کبھی پوری پکچر لگائی نہیں تھی، میں نے اپنی معذوری کبھی شو نہیں کی تھی، تو انہوں نے مجھے پسند کیا میری یعنی کہ ہاف پکچر پہ، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں معذور ہوں۔ اچھا رمیزہ، آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل کے جو نوجوان لڑکیاں لڑکے ہیں، یقیناً شادی کے نام پہ، محبت کے نام پہ بہت فراڈ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ نے اتنی اچھی مثال قائم کی ہے، اس کے بارے میں جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں آپ انہیں بتائیے گا۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت زمانے میں دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے بھی دیکھے ہیں کہ کوئی کس وجہ سے چھوڑ جاتا ہے، کوئی کس وجہ، زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ برداشت کرتے ہیں، پھر بھی ان کو نبھانا پڑتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے پھر بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پہلے کر لیا نا اس کا کہتے ہیں نا کہ جیسے دنیا میں جنت کما لی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک یہ تھا کہ پھر اس کے باوجود مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی کہ میں نے وہ اتنا زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، اتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی کہ ان میں کوئی خامی ہوگی یا ان میں کوئی برائی ہوگی، کچھ نہیں سمجھ آتا تھا۔ یہ تھا کہ بس یہ اچھے لگنے لگ گئے تھے بہت زیادہ۔ معذور شوہر سے محبت کر کے اس دنیا میں جنت پالی، یہ کہنا ہے رمیزہ کا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ناصر ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ کتنی کوآپریٹیو ہیں، انہوں نے آپس میں شادی کی، اور بڑی بات یہ ہے کہ جو ناصر ہیں ان کی معذوری جو ہے وہ قابل علاج ہے، وہ اس طرح کے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے یا کچھ صاحب استطاعت لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اپنی ٹانگیں لگوا کے اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ گو کہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، اچھا شوہر ہو۔ ناصر بہت اچھے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی معذوری ہے جو ہمارے ناظرین پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، وہ انہیں ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنی عام سی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ جو ناصر ہیں وہ معذوری کے باوجود یہ جس گھر میں ہم موجود ہیں یہ انہوں نے خود اپنی محنت سے بنایا، اور ایک ایک جو چیز ہے یہ انہوں نے محنت سے کی ہے اپنی زندگی میں۔ معذوری کے باوجود یہ درزی کا کام کرتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، موٹر سائیکل بھی چلا لیتے ہیں، اور جو زندگی ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم اکثر کافی کسی مال میں جاتے ہیں یا کسی پارک میں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تو مجھے اس چیز کا بہت کافی فیل ہوتا ہے کہ کاش میری بھی ٹانگیں ہوتی تو میں بھی اپنی وائف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتا، اور میری خواہش یہی ہے کہ میری بھی ٹانگیں لگ جائیں جو پلاسٹک کی لگتی ہیں، اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ ہنسی خوشی گزار سکوں۔ میری بھی خواہش یہی ہے کہ میری ٹانگیں لگ جائیں تاکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکوں۔ ناظرین میں پھر آپ سے میری سفارش ہے یا آپ سمجھ لیں التجا ہے، جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ناظرین وہ لازمی انہیں ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ یہ اپنی ٹانگیں لگوا کے ایک عام زندگی گزار سکیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔